باقی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے. اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا ہے، اور یہ خود اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمودی المتوفا 911 ہجری کی، جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے. اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی، صرف مدینہ شریف کی. 400-500 صفحوں پہ وہ کتاب ہے. اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے. اور جب رکھا گیا، جس وزیر نے مشورہ دیا تھا، لوگوں نے اس کے لیے بددعائیں کی، حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا. آج سعودی حکومت کی جرأت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے. شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں. شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا. انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی. نعوذ باللہ، قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا، وہ ننگی نہیں ہوگی نا، وہ پہلے ننگی تھی. گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا انہوں نے، اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی ہے. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، اور قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا. ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک، یروشلم میں اس چٹان پہ، جس چٹان سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، عبد الملک بن مروان کے دور میں، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے. اتنا بڑا گنبد. گنبد خضرا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے. تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں. گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد ہوں، اس سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے. اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے، تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے. یہ ہے کتابوں کا دین. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین، اسی رب کو، اسی پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ کی. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں، غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے. ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ مروجہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس طریقے سے ہیں. جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا. باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی. یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا.